आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 36 की तिलावत करते हैं। फ़अज़ल्लाहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुल्ना ihबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वन वलाकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फ़अज़ल्लाहुमा, फिर फिसलाया इन दोनों को, अश-शैतानु, शैतान ने, अनहा, इससे, फ़अख़रजहुमा, फिर इसने निकलवा दिया इन दोनों को, मिम्मा, इससे जो, काना, वो दोनों थे, फ़ीही, जिसमें, वक़ुलना, और कहा हमने, इहबितू, उतर जाओ, बाज़ुकुम, बाज़ तुम्हारे, लिबाज़िन, बाज़ के, अदुव्वुन, दुश्मन हैं, वलाकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, ज़मीन में, मुस्तक़रुन, जाए करार है, व मताउन, और फ़ायदा उठाना है, इलाहीन, एक वक्त तक। अल्लाह अकबर। इसका तर्जमा है कि शैतानी वसवसा अंदाजी ने इन दोनों के कदम डगमगा दिए, तो इस जिंदगी से हाथ धोने पड़े, क्योंकि हुक्म इलाही हुआ कि यहां से निकल जाओ, तुम में से हर वजूद दूसरे का दुश्मन है, अब तुमको जमीन में रहना है और एक खास वक्त के लिए इसमें रहकर फायदा उठाना है। अब देखिए इस आयत में जो सबसे पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फ़अज़ल्लाहुमा के अल्फाज जो है ना, ये कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें जिल्ला इस कसूर को कहा जाता है जो बगैर अज़्म अरादा के सरजद हो जाए। शैतान यानी शैतान की जो कुव्वतें होती हैं उन्हें कवाए बहीमिया कहते हैं। तो कवाए बहीमिया जो फितरत इंसानी में दाखिल हैं, उसके फिसलाने की वजह से बगैर अमदो इरादा के आदम अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा से वो कसूर हो गया जिससे मना किया गया था। जब तक इल्मे इलाही में आदम अलैहिस्सलाम का इस जन्नत में रहना तय था तो वो रहे, और जब इनके निकलने का जमाना आ गया तो इनसे वो कसूर हो गया जिसमें इनका अज़्म व इरादा शामिल नहीं था। इसलिए कुरान पाक में एक जगह इरशाद है, वलाकद आहिदना इला आदमा मिन कब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। और वाकया ये है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को पहले से जताकर अहद ले लिया था, फिर वो भूल गया और हमने नाफरमानी का कसद इसमें नहीं पाया। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तहा में फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है कि बस दोनों मियाँ बीवी ने इस दरख्त का फल खा लिया और दोनों के सतर इन पर खुल गए, तब इनकी हालत ऐसी हो गई कि बाग के पत्ते तोड़ने लगे और इनसे अपना जिस्म ढांकने लगे। अल्लाह अकबर। तो ये कुरान पाक में और जगह भी अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत की है। अब देखिए जिस वक्त उन्होंने फल खा लिया, यानी जब वो काम करने के काबिल हो गए, तो इनसे इस रुखसत पर अमल ना हो सका। नतीजा ये हुआ कि इनसे वो सब कुछ छीन लिया गया या फितरतन छूट गया और पूरी जिंदगी का नक्शा बदल कर रह गया। चूंकि ये पहले से तय था कि आदम अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए इस जन्नत में नहीं रह सकते, शजरे ममनुआ को इनके इखराज का एक सबब करार दिया गया, इसलिए इसके फल का खाना था कि इन्हें वहां से निकलने का हुक्म सादर हो गया। अब देखिए ना, इंसान की जब मौत आती है अल्लाह ने तो वो लिखा ही होता है, लेकिन कोई मौत, कोई चीज, कोई वाकया उस मौत का सबब बनता है।
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت اور اس کا وہ سبب لکھا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو لفظ اس آیت میں وَقُلْ نَهْبِطُوا یعنی نَهْبِطُوا اِهْبِطُوا استعمال ہوا ہے لفظ، یعنی حبت کے لفظ سے بعض ارباب فکر و علم کو یہ شبہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت ضرور کہ آدم علیہ السلام کی جو جنت تھی وہ ضرور آسمانوں پر ہوگی، کیونکہ حبوط کے معنی اوپر سے نیچے آنے کے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے قرآن پاک پر تو اس شبہ کا ازالہ بھی خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اہبتو مصرن، کہ یہاں جو ہے وہ تم مصر سے نکل جاؤ یا اتر جاؤ۔ تو یہاں جو سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ اس جگہ نقل مکانی کے معنی میں یہ الفاظ آیا ہے، اور اس طرح تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ لفظ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہونے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہاں بھی حبوط یعنی آدم کے یہی معنی ہے کہ ان کو جنت ارضی سے نکال کر دوسری زمین میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا باعث ابلیس ہوا، اور اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ابلیس کی لعنت کا سبب بھی آدم علیہ السلام تھے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ در حقیقت یہ انہیں قوائے ملکوتیہ اور بہیمیہ کی آپس میں جنگ ہے، اور اس میں اشارہ یہ بھی دیا گیا کہ اب قدرتی طور پر جو دونوں میں بغض اور عداوت کا بیج بویا گیا تھا، اس نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور دشمن کا وار جب چل جائے تو وہ کمی نہیں کرتا۔ اس مضمون کو جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف میں بہت واضح ہم پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ۔ لیکن سورہ اعراف کی میں ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس میں فرماتے ہیں، اے نسل انسانی کہیں شیطان تم کو اللہ کی سیدھی راہ سے بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا، کہ لگا ان کے لباس ان سے اتروانے تاکہ ان کی پردہ کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے۔ یاد رکھو کہ اغوائے شیطان سے بچتے رہو، کیونکہ وہ اور اس کی ذریات تم کو ادھر سے دیکھتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی شیطان جو ہے انسان پر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اور بھی تھوڑے سے اقوال رکھ دیتی ہوں جو اس کے بارے میں رائے ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے۔ اور اب سنیں کہ اگلا قول ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو ساتھ تھی، جو ایک ساتھ تھی 123 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی ہوا رضی اللہ عنہا جدہ میں اتری، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اور حضرت حوا مروہ پر اترے۔ اترتے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام صفتیں سکھا دیں اور پھلوں کا توشہ دیا۔ اور ایک حدیث ہے کہ تمام دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور آج جمعہ کا دن ہے اور آپ کو جمعہ بہت مبارک ہو۔ تو
ایک اور کال میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجوہات مضمر ہیں۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے جس کا جو ترجمہ ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ وہ اپنی شاعری میں کہتا ہے کہ تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیے کب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو ابلیس کے بہکانے میں آ کر دنیا کی قید میں ہم تو آپ پھنسے ہیں، اب سوائے یہاں غم و رنج کے کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گی جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔